من ولی ولا نصیر ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے۔ اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ ثعلبہ ابن حاطب، یہ بھی ایک منافق تھا، غریب تھا، مسکین تھا۔ یہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا مانگیں کہ اللہ میری غربت دور کر دے اور مجھے خوب مال و دولت دے۔ نبی نے انکار کر دیا۔ عام طور پر اس طرح سے دعا مانگنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کو خوب دولت دے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں خوش رکھ، غربت میں رکھ، مالداری میں رکھ، وہ تیری مرضی ہے، مال مقصود تو نہیں ہے نا۔ یوں دعا مانگنی چاہیے مالی وسعت دے دے، مالی تنگی سے بچا لے، لیکن یہ دعا مانگنا کہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے، یہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کا مطلب دولت مقصود ہے، خوشیاں مقصود نہیں ہیں آپ کی نظر میں۔ بہت سے لوگ بڑی دولت ملتی ہے لیکن پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ تو دولت کو ہدف نہیں بنائیں، ہدف بنائیں عافیت اور خوشی کی زندگی، چاہے اللہ دولت کے ذریعے دے یا غربت میں ہی دے دے۔ ہاں، غنا مانگنا چاہیے کہ لوگوں کی محتاجی سے بچا، یا مال میں کشادگی دے، برکت دے، برکت مانگنی چاہیے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دولت بھی ہوگی، برکت بہت دے دے گا اللہ اس میں۔ تو وہ ڈائریکٹ اس نے کہا کہ نبی سے کہ میرے لیے دعا مانگے اللہ مجھے خوب دولت دے، آپ نے منع کر دیا، لیکن وہ پیچھے پڑ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دے دی تو میں خوب صدقات و خیرات کروں گا۔ جب اس نے یہ معاہدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تو اس کو ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی بھی یہ پوری روایت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس منافق کو بہت مال و دولت دیا، لیکن وہی ہے کہ وہ نشے میں آ گیا۔ پھر جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا اس کے پاس اور کہا کہ بھائی زکوٰۃ دو تاکہ ہم غریبوں پہ تقسیم کریں، تو اس نے منع کر دیا۔ وہی کام کیا جو قارون نے کیا تھا کہ جو ہے میں نہیں دوں گا، تو اس نے منع کر دیا۔ اب کیونکہ یہ بھول گیا تھا کہ نبی نے دعا مانگی تھی میرے لیے اور میں نے تو یہ معاہدے کیے تھے، سب چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقین میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اگر ہمیں عطا کر دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخیلوا بہ، تو اس دیے ہوئے میں یہ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وتولوا، اور اسلامی احکام سے پیٹھ پھیر دی، وہم معرضون، اور یہ تو ہیں ہی پیٹھ پھیرنے والے، ان کی عادت ہی یہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ بدلے میں اللہ نے ان کے نفاقاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق دے دیا۔ تھے تو پہلے بھی منافق، لیکن وہ ایسا نفاق ڈال دیا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا کے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا۔ کیا مطلب؟ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے توبہ کی توفیق سلب کر لی ان سے، اور اللہ نے کہا اب یہ منافق کے منافق ہی رہیں گے قیامت تک، اس شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھی اور پھر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں تو بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی کسی سے سلب کر لے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ہم نے ظلم نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم نے یہ سزا ان کو اس لیے دی ہے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے میں انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ سے مخالفت کی، اخلف اللہ سے مخالفت کی ہے، ما اس چیز میں، وعدوہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، کہ اللہ سے جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے۔ تو جھوٹ تو ایک نفاق ہے نا، جھوٹ کا مطلب کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، تو اس اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے، اور وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ ویسے بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے ایک تو اللہ سے جھوٹا ایگریمنٹ، اور دوسرا منہ سے بھی جھوٹ بولتے تھے، تو جھوٹ ایک نفاق کی بڑی علامت ہے۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ شو کچھ اور کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، تو یہ ایک منافقت ہے۔ تو اس منافقت
والے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا. یعنی منافق کی بھی دو قسمیں، ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، جیسے جلاس نامی منافق کو توبہ کی توفیق مل گئی. ایک منافق وہ ہے جو اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو یہ ان منافقین میں سے ہے کہ اس نے ایسے کام کیے، بار بار اللہ سے جھوٹ بولے اور معاہدے کر کے پیچھے ہٹ گیا. اللہ نے مہر لگا دی دل پہ کہ اب تیرا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ایسا ہی رہے گا، اب تیری زندگی اسی طرح گزرے گی. اب تیرے اندر وہ غیرت ہی ختم ہو جائے گی جس غیرت کی بیس پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں، اندر کچھ اور ہوں. تو یہ احساس اب اللہ تو اس سے ختم کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، یہ پچھلی آیت جب نازل ہوئی نا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدے کیے تھے کہ اللہ نے ہمیں دیا تو ہم صدقے کریں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ ایک دم جو ہے نا ڈر گیا کہ یار یہ تو اللہ نے میرے راز پورے کھول دیے سب دنیا کے سامنے. تو یہ جو ثعلبہ ابن حاطب تھا، اس کو احساس ہوا کہ یہ تو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں میرے بارے میں. اس کا خیال یہ تھا کہ میں جانتا ہوں، نبی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، باقی دنیا میں کسی کو کیا پتا. لیکن جب قرآن کی آیتیں بن کے یہ بات نازل ہو گئی تو وہ ایک دم اس کو ذلت محسوس ہوئی کہ میں تو پوری دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا. تو وہ زکوٰۃ لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد. پہلے نبی نے نمائندہ بھیجا زکوٰۃ دو، اس نے کہا نہیں دوں گا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو پھر اپنی ذلت کو بچانے کے لیے وہ زکوٰۃ لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. وہ بہت اس نے اصرار کیا کہ آپ لے لیں زکوٰۃ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. نبی نے نہیں لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر کا دور حکومت آیا، تو پھر وہ زکوٰۃ لے کر آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ آپ وصول کر لیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ نبی نے وصول نہیں کی تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں، میں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں لوں گا تم سے. اس نے بہت اصرار کیا. ابو بکر نے فرمایا نہ، جس کو نبی نے مسترد کر دیا میں اس سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ حضرت عمر کے پاس آیا. اچھا، میں جو روایتیں پیش کرتا ہوں نا، حوالے میں نہیں دے رہا ہوتا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے کہ میں جو بھی تفسیر میں حدیث بیان کروں گا وہ صحیح حدیث ہی ہوگی، مستند ہی ہوگی. لہذا میرے اس لیکچر میں کسی کو بھی اعتراض ہونا کہ بھئی یہ حدیث مفتی صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو آپ گوگل پہ لکھیں یا تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں، آپ کو مستند کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں وہ حدیث مل جائیں گی. تو میں اس کا التزام کرتا ہوں کوئی کمزور روایت پیش ہی نہ کروں. تو اس لیے میں نے اس کو، تاکہ ہمارا لیکچر کنٹینیو چلتا رہے، اس لیے پھر میں اس کو حوالے کے بغیر پیش کر دیتا ہوں، ورنہ وہ ساری حدیثیں مستند ہی ہیں. کسی کو کسی روایت پہ کوئی اشکال ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ والی روایت پر تو فلاں محدث نے کلام کیا ہے تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. تو میں پھر اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اگر بالفرض ثابت ہو جائے ضعیف ہے تو میں رجوع کا اعلان بھی کروں گا. لیکن میں بہرحال اس کا التزام کرتا ہوں. کہیں کسی روایت کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہوتی تو میں تفسیر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت تو ہے لیکن اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کیونکہ وہ تحقیق میں اختلاف بہت ہوتا ہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے، اس لیے میں پھر اس کو مبہم چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے زکوٰۃ وصول کر لیں. حضرت عمر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ ابو بکر نے وصول نہیں کی، نبی نے وصول نہیں کی، تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں. تو وہ ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہا. حضرت عثمان کا دور خلافت جب آیا تو اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہ کیوں وصول نہیں کی گئی ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی توبہ کرے تو اسلام کا حکم ہے کہ توبہ قبول کی جائے گی. تو اس اصول کی روشنی میں تو نبی کو بھی زکوٰۃ وصول کر لینی چاہیے تھی. جیسے جلاس نامی منافق جو نبی کو قتل کرنے کی جس نے کوشش کی، جب اس کی توبہ قبول کر لی، حالانکہ قتل کی کوشش تو زیادہ بڑا جرم ہے، تو اس کی تو بطریق اولا توبہ قبول کرنا چاہیے تھا. اس نے تو ایک کم درجے کا ظلم کیا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. لیکن وجہ کیا ہے، نبی نے کیوں قبول نہیں کی، اس کی وجہ ان آیتوں میں آ رہی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. یہ جو اس نے اللہ سے ایگریمنٹ کر کے توڑا تھا نا، جھوٹ بولا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیا ہے. یعنی اس نفاق تھا پہلے سے، اس کو باقی کر دیا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ سے اس وعدے میں جھوٹ بولا، اور یہ ویسے بھی جھوٹ بولا کرتا ہے. تو اس جھوٹ مسلسل کنٹینیو بولتے رہنے کی وجہ سے اب اس کی دل کی حالت خراب ہو گئی. کیا مطلب؟ اب یہ پکا منافق ہے. یہ جو اب آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے نا کہ آپ قبول کر لیں، تو یہ توبہ کی وجہ سے نہیں ہے. معاشرے میں جو اس کی ذلت ہوئی ہے، اس ذلت کو مٹانے کے لیے. ابھی بھی اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے.
اس کی بڑی دلیل یہ کہ جا کے اس کے اعمال دیکھ لیجئے گا، چھپ چھپ کے کتنا غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہے، 1 روپیہ بھی صدقہ نہیں کرے گا یہ. تو اب یہ جو آپ پہ کو دے رہا ہے نا زکوٰۃ، یہ اپنی ذلت مٹانے کے لیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی تو آپ سمجھ گئے کہ اب اللہ نے اس سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اب ہم اس سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے زکوٰۃ وصول کر لی. یہ لوگوں میں بڑا بن کے دکھائے گا کہ دیکھو میں تو جناب دیکھو نبی نے میری زکوٰۃ وصول کر لی اور میری غلطی معاف ہو گئی، اور پھر معاشرے میں اس کی عزت ہو جائے گی. جبکہ آپ کو پتہ ہے اس رکوع میں آیت نازل ہو چکی تھی، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے نبی منافقین پر سختی کیجیے آپ، تو اب ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ کریں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی والا معاملہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا اور سختی کی کہ ہم نہیں وصول کریں گے تم سے زکوٰۃ، تاکہ لوگوں کو عبرت بھی حاصل ہو کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے. الم یعلموا، اللہ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ ان کے دلوں کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے. یہ نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، صبح لا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں نبی کے سامنے، یہ رازوں کو اللہ جانتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. آگے ایک اور بات منافقین کے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ مسلمانوں میں جو نیکی کرنے والے مسلمان، بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لینے والے مسلمان ہیں، ان کو صدقات میں بھی تانے دیتے ہیں. 2 قسم کے مسلمان تھے جو جنگوں میں تبوک کے موقع پہ صدقہ کر رہے تھے، کیونکہ تبوک کے موقع پہ نبی نے عام چندے کا اعلان کیا تھا کہ بھئی ہمیں بہت بڑی لڑائی ہے، بہت لمبا سفر ہے، تو جو اسباب جتنا کوئی لا سکتا ہے لائے. سواریاں کوئی لا سکتا ہے سواری دے دے، کوئی پیسے دے سکتا ہے پیسے دے. تو مالدار صحابہ نے کھل کے صدقے کیے، بہت بڑی بڑی رقمیں دی نبی کو لا کے. لیکن جو غریب صحابہ تھے بیچارے کیا کرتے؟ ایک صحابی تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں چندہ دینے کے لیے، میں اس جہاد میں کیسے پیچھے رہ جاؤں، کیونکہ جہاد جان کے ساتھ بھی ہے مال کے ساتھ بھی ہے. تو انہوں نے سارا دن مزدوری کی اور دہاڑیاں لگا لگا کے بالآخر ایک رسی بیچارے اکٹھے کر سکے. وہ ایک رسی مل گئی تو انہوں نے کہا چلو یہ کسی کام آ جائے گی جہاد میں. سارا دن کی کوشش کے بعد وہ ایک رسی نبی کی خدمت میں لا کے انہوں نے رکھی. تو قرآن کہتا ہے کہ منافقین نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش. جہد کا مطلب اپنی بیچارے ایک چھوٹی سی کوشش لا کے انہوں نے رکھ دی، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فیسخرون منہم، ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ نے ان کے اس منافقین کے اس عمل کو بہت ایک برائی کے طور پہ بیان کیا کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے جذبے سے سارا دن محنت کر کے ایک رسی لے کر آ رہا ہے اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہے، اور تم مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ رسی لا کے شو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے غریب آدمی چندہ دے دے نا، 5 روپے لا کے دے دے 10 روپے، تو ہم کہیں گے تو بھائی تجھے ضرورت کیا تھی دینے کی. تو منافقین نے طنز کرنا، جو زیادہ مال لے کر آ رہے تھے منافقین ان کو تانا دے رہے تھے شو مار رہے ہیں، اور جو تھوڑا مال لے کر آ رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے تمہارے اس مال کی ضرورت کیا ہے، تم انگلی کٹا کے کیوں شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کر رہے ہو، کیوں شو مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم بھی چندہ دیں گے. تو ہر نیکی میں جو ہے نا، ہر نیکی کی کام میں رکاوٹ. تو اللہ کو کتنا غضب آیا، اور ان صحابی کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا کہ تم ان کا مذاق اڑاتے ہو جو مزدور سارا دن مزدوری کر کے اللہ کی رضا میں ایک رسی لے کر آتا ہے. سخیر اللہ منہم، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے کہ تم کیسے احمق اور بے وقوف ہو کہ ایسے صحابی کو جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے اس کا مذاق اڑا کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ اللہ کو ان صحابی کا عمل کتنا پسند آیا. حالانکہ وہ ایک رسی جہاد میں کیا کرے گی، غزوہ تبوک میں اتنا لمبا سفر، اس ایک رسی کی کیا ویلیو ہے. اس کی ظاہر جہاد میں لاکھوں کروڑوں روپے کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ایک رسی کیا کر لے گی. لیکن اللہ کو ان صحابی کی وہ رسی کتنی پسند آئی کہ منافقین نے جب اس صحابی کو تانا دیا ہے تو اللہ نے ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کی آیتیں قرآن میں نازل کر کے ان صحابی کا دفاع کیا ہے. چندہ تو بہت سے لوگوں نے دیا تھا، لیکن دفاع اللہ کس کا کر رہا ہے؟ ان صحابی کا جو رسی لے کر آئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی کیا ویلیو ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
واقعی سچے پیغمبر تھے، ورنہ وہ اس رسی لانے والے کو کہتے بھائی تجھے کیا ضرورت ہے. جس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے وہ رسیوں کے ویلیو نہیں دیتا، وہ بڑی بڑی رقموں کو ویلیو دیتا ہے. لیکن ہمارے نبی بھی ان صحابی کو ویلیو دے رہے ہیں، اللہ بھی ان صحابی کو ویلیو دے رہا ہے، ان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں، اور ان کو تانا دینے والے منافقین کے لیے دردناک عذاب کی آیتیں نازل کر رہا ہے اس صحابی کے دفاع میں جو رسی لے کر آ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کی نظر میں عمل میں اخلاص کی اور آپ کی محنت کی کتنی ویلیو ہے. اور یہی وجہ تھی مسلمانوں کی ترقی کی اور دنیا میں غلبے کی کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے، اسباب پہ ان کی نظر نہیں ہوتی تھی. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان بدبختوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یہ جو تانے دے رہے ہیں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، حقیقت میں یہ کافر ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، یعنی توبہ کی توفیق نہیں دیتا. پتہ چلا کہ توبہ کی توفیق والے منافق الگ ہوتے ہیں اور جو دوسرے منافق وہ الگ ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے بھی کافروں کی بھی کیٹیگری ہے، منافقوں کی بھی، کہ کون ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملے گی، کون ایسے ہیں جن کو نہیں ملے گی. تو یہ جو والے جو منافقین ہیں جو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. تو یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا. جلدی اس میں مختصر پوائنٹ بتا کے ختم کرتا ہوں. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پہلی آیت یہ تھی کہ منافقین پر آپ سختی کیجئے. دوسرا یہ کہ منافقین نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی کوشش کی، ان میں سے بھی بعض کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے. تو یہ سوال ہوتا ہے کہ باقیوں کو ایک دم قتل کیوں نہیں کر دیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پہ چلا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میں منافقین کو قتل کرنا شروع کر دوں تو دنیا کہے گی ان محمدً یقتل اصحابہ، نبی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں. تو لوگ اس سے اسلام میں داخلہ بند ہو جائے گا، ڈر جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں. ظاہر میں تو مسلم ہی ہے نا، تو اس لیے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں سیاست کا بھی پتہ چلتا ہے، سیاسی بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لیڈر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ افراتفری میں جس نے ذرا سی غلطی کی گردن اڑا دی، وہ بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑے گا، میں اس کو لوگوں کو ڈیفائن کیسے کروں گا. تو نبی کو وحی کے ذریعے تو علم ہوتا تھا، آپ بتا دیا کرتے تھے، لیکن معاملہ ظاہری میں ویسے ہی کیا کرتے تھے جیسا ایک عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں سیاست کا بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب یہ کام کریں گے تو اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑے گا. یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. حالانکہ منافقین کتنا نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اخلاص کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ جو ایک صحابی رسی لے کر آئے، اللہ نے ان کی کیسی قدر کی. تو ہمیں بھی کسی غریب کے چندے کو توہین کی نظر سے دیکھنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے اس عورت کے لیے جو اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر سمجھے. بعض دفعہ پڑوسن کوئی ہدیہ بھیج دیتی ہے چھوٹا موٹا، تو عورتیں مذاق اڑاتی ہیں یہ کیا بنا کے بھیج دیا اس نے. تو بھائی کوئی محبت میں آپ کو کچھ بھی دے رہا ہے آپ اس کی قدر کریں. تو کوئی آپ کو چھوٹا گفٹ بھی دے رہا ہے، محبت میں دے رہا ہے، تو آپ اس کو تانا مت دیں. یہ بھی ہمیں